عام طور پر موت کی دھمکی انسان کو اپنی زندگی سے زیادہ باخبر کر دیتی ہے۔ پاولو کویلو۔ مجھے کینسر کا تحفہ دیا گیا کیونکہ اس کے ذریعے اللہ نے مجھے تبدیل ہونے کا موقع دیا۔ علی بنت۔ اور اب وہ باخبر ہو چکی تھی، اس لیے میں اپنی بیماری کو قبول کرتی ہوں، مضبوط انداز میں کہہ رہی تھی۔ روحانی طاقت اور زندگی کے لیے اپنے رب کا مقصود پانے، خود کو پوری طرح سے علم اور یقین کے حوالے کرنے کے لیے میں خدا، میں اپنی بیماری کو تکلیف نہیں، مصیبت نہیں، سزا نہیں، انعام کی صورت میں قبول کرتی ہوں۔ فرشتے نے اسے خوشی سے دیکھا۔ مجھے خوشی ہے، یہی میرا کام تھا، تمہیں سمجھانا، راستہ دکھانا۔ کیا میں ٹھیک ہو سکتی ہوں؟ اس نے سب سے اہم سوال پوچھا تھا۔ شک کرنا چھوڑ دو، اس نے سب سے اہم جواب دیا تھا۔ میں ٹھیک ہونا چاہتی ہوں، شفا یاب۔ وقت کی مقدار اور گنتی کو بھول جاؤ، اپنا حوصلہ پہاڑ بنا لو اور اپنی ہمت آسمان۔ خدا سے تجارت شروع کر دو۔ تجارت؟ فرشتہ اسے حیران کرتا رہا تھا، لیکن اس بار کچھ زیادہ ہی حیران کر دیا تھا کہ بے ساختہ اس کا منہ کھل گیا تھا۔ تمہاری زبان میں بزنس انویسٹمنٹ شروع کر دو اللہ کے ساتھ، جو دے سکتی ہو دے دو، پھر اس سے وہ مانگ لو جو اس سے لینا چاہتی ہو۔ کہنا عجیب لگ رہا ہے، لیکن شاید تمہارا دماغ چل گیا ہے۔ تم مجھے اللہ کے ساتھ بزنس کرنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ بالکل۔ اللہ کو قرضہ حسنہ دو، اور اللہ سے بڑھ کر کون فائدہ دینے والا ہے؟ اللہ کے ساتھ بزنس کرنے سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ سب انویسٹ کر دو، سب۔ اس کا وعدہ ہے کہ اس کے ساتھ بزنس کرنے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ ایسا بزنس 1000 گنا سے زیادہ منافع میں جاتا ہے، اور اللہ کے 1000 گنا کو اپنے حساب کتاب کے 1000 گنا میں نہ گننا۔ اللہ کی گنتی اور وزن کے پیمانے انسان کبھی نہیں بنا سکے گا۔ وہ ابھی تک ہکا بکا تھی۔ اس نے بے یقینی سے اپنی ٹھوڑی بھی کھجائی تھی۔ اس نے مذہب کی اسٹڈی نہیں کی تھی۔ ساری دنیا، کل مخلوق نے مل ملا کر لفظ مذہب کو اتنا زیادہ بدنام کر دیا ہے کہ اس کی اسٹڈی کرنا جرم کرنے کے برابر لگتا ہے۔ ہر انسان مذہب سے ایسے دور بھاگ رہا ہے جیسے اس سے زیادہ خطرناک اور جان لیوا چیز کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ اچھا، تو میں کیا انویسٹ کروں؟ یقین اسے ابھی بھی نہیں آیا تھا، لیکن پھر بھی وہ پوچھ رہی تھی۔ کچھ بھی، جو دے سکتی ہو وہ دے دو، بدلے میں تمہیں اس کا منافع مل جائے گا۔ اچھا، کیا میں بے چینی دے سکتی ہوں؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا تھا۔ بالکل، دے دو، بدلے میں قرار مل جائے گا۔ کیا واقعی میری بے چینی بھی انویسٹ ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے۔ اپنی توجہ، اپنی محبت، اپنی شکر گزاری، اپنا صبر، اپنا درد، اپنی تکلیف، سب دے دو، اپنا سب کچھ انویسٹ کر دو۔ کسی چیز کو معمولی نہ سمجھو۔ خدا ہر چیز میں ڈیل کرتا ہے، ہر چیز انویسٹ ہوتی ہے اس کے بزنس میں۔ دکھی دلوں کو دی جانے والی تسلی اور معصوم دلوں کو دی جانے والی مسکراہٹ تو خاص طور پر۔ میری بے قراری، میرا غصہ، میرا بے صبرا پن بھی، یہ تو سب سے پہلے، سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہی منفی جذبوں کی ہوتی ہے۔ سب خدا، تمہارے لفظ بھی، تمہاری خاموشی بھی،
تم اس کے لیے صبر کرنا شروع کر دو، تم اس کے لیے تکلیف کو قبول کر لو، تم اس کے لیے اس تکلیف سے نکلنے کا چارہ کرنا شروع کر دو، تم اس کے لیے مسکرا دو، اس کے لیے اپنی بے چینی کا گلا گھونٹ دو، اس کے لیے پرسکون ہو جاؤ، اس کے لیے صبر سے رہو، تم اس کے لیے بے صبری چھوڑ دو، تم اس کے لیے ہمت سے کام لو، تنہائی سے نکل آؤ، یہ سب تم اس کے لیے کرتی جاؤ اور پھر وہ تمہارے لیے سب کر دے گا۔ کیا اللہ اتنا کچھ؟ سوال ادھورا رہ گیا تھا۔ فرشتے نے کیا سے بات اچک لی تھی۔ خدا کے اختیار پر کبھی کیا کا سوال نہیں اٹھاتے خدا۔ کیا بہت بڑا اعتراض ہے۔ کیا وہ میری مدد کرے گا؟ کیا وہ مجھے معاف کرے گا؟ کیا وہ مجھے سنتا ہے؟ کیا وہ اللہ ہمیشہ موجود رہا ہے؟ وہ کبھی کیا نہیں ہوتا۔ اس لفظ کو اپنے دل سے نکال دو۔ خدا کی صفات پر کیا نہیں لگ سکتا۔ وہ تو کن کہتا ہے اور فیکون ہو جاتا ہے۔ کیا کو تو پیدا ہی نہیں کیا گیا۔ کیا یعنی شک کو شیطان نے بنایا اور انسان کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ خدا کو جیسے ساری جہاں کی دولت مل گئی تھی۔ کمال ہو گیا، وہ مسکرا رہی تھی۔ کتنی بے وقوف رہی ہوں میں۔ ہاں، بہت بڑی پھول۔ فرشتہ ہر بار اسے اچھے الفاظ میں تسلی دینے والا نہیں تھا۔ طنز کرنا اس کا بھی حق بنتا تھا۔ اس نے بے ساختہ کہکا لگایا، ہاں پھول پھول۔ پھول نے مما کے لائے پھولوں میں سے ایک پھول نکال کر ہاتھ میں لیا۔ میری پہلی انویسٹمنٹ۔ اس نے کمرے سے باہر قدم بڑھا دیے تھے۔ یہ آپ کے حصے کا پھول اور خوشبو مجھے خدا کے باغ میں آپ کے نام سے کھلا ہوا ملا۔ سوچا خدا کے جہاں میں کھلے ہوئے دوسرے پھول کو دے دوں آپ کو۔ وہ ساتھ والے کمرے میں آئی تھی جہاں 2 بچوں کی 28 سالہ ماں ایڈمٹ تھی۔ وہ بھی کینسر کے مرض میں مبتلا تھی۔ اس نے ایسے محبت بھرے انداز سے کہا تھا کہ وہ بے ساختہ مسکرا دی تھی۔ پھول کو پھول دے رہا ہے، پھول لیتے ہوئے ہنس کر کہا۔ شوہر نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا تھا۔ وہ بیٹھ گئی تھی اور کچھ ہی دیر میں وہ دونوں ایسے باتیں کرنے لگی تھیں جیسے ایک ساتھ اسکول میں پڑھتی رہی ہوں اور کلاس فیلو بچیوں کی پونیاں بھی کھینچتی رہی ہوں۔ تھوڑا وقت اور گزرا تو دونوں کے بلند و بانگ کہکوں سے دیواریں لرزنے لگی تھیں۔ یہ سب ایسے ہی جاری رہتا تو ہاسپٹل کی چھت گرنے کا خطرہ بڑھ سکتا تھا۔ لڑکیاں جب مل بیٹھ کر باتیں کرتی ہیں تو یقین جانیں زمین کے پھٹنے تک کا خطرہ موجود رہتا ہے۔ انسان کسی دوسرے انسان کو جو سب سے زیادہ قیمتی چیز دے سکتا ہے وہ اس کا وقت ہے۔ اللہ کے پاس جو بہترین چیز انویسٹ کروا سکتا ہے وہ دوسرے انسان کو دی جانے والی مسکراہٹ ہے۔ انسانوں کو دیا جانے والا وقت، ان کے چہروں پر کھلائی جانے والی انویسٹمنٹ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ دوسروں کی راہ سے چنے جانے والے کانٹے خدا کو پھولوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ اب وہ یہ پھول حاصل کرنے والی تھی، کانٹے چن کر اپنے لیے گلدستہ بنانے والی تھی۔ خوف کا سمندر ہمت کے ایک چینٹے سے آب حیات ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا تھا، ہاں شاید بیماری انسان کو کتنا کچھ سکھا دیتی ہے نا۔ خدا نے کہا،
بالکل، ابھی میرے شوہر مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈپریشن میں چلی جایا کرتی تھی۔ اب میں کتنی پرسکون ہوں۔ اور آپ آپ پرسکون کیوں ہیں اپنی دریافت پر؟ اور تم؟ خدا سے پوچھا۔ میں یقین کی دریافت پر۔ وہ امریکہ کے بہترین ہاسپٹل میں علاج کروا رہی تھی۔ اس کے پاس دنیا کی کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ کمی تھی تو بس صحت کی، جو چیز وہ لاکھوں کروڑوں لگا کر بھی حاصل نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ نعمت لاکھوں کروڑوں کو مفت ملی ہوئی تھی۔ بات قدر کی ہوتی ہے، کبھی وہ بھی ان لاکھوں کروڑوں لوگوں میں شمار ہوتی تھی۔ تب وہ ناقدری تھی، آج اسے قدر ہو گئی تھی۔ اسے فکر رہی تھی تو اپنی بیوٹی، سکن، بالوں، نیلز، حتیٰ کہ پیروں کی ایڑیوں تک کی۔ نہیں رہی تھی تو سب سے قیمتی شے زندگی کی نہیں رہی تھی، اپنی زندگی کی، دوسروں کی زندگی کی۔ زندگی سے زیادہ اہمیت تو اس نے چیتے کی کھال سے بنے جوتوں کو دے دی تھی، جن کی قیمت تک اسے یاد تھی۔ نہیں یاد تھی تو اپنی زندگی کی قیمت۔ چونکہ انسان زندگی کو خریدتا نہیں ہے اور دینے والا اسے بیچتا نہیں ہے، تو وہ کبھی اس کی اہمیت سے واقف ہی نہیں ہو پاتا۔ کل ملائکہ کا سجدہ، اشرف ہونے کا شرف، کائنات کی ہر شے کو تسخیر کرنے کا علم اور راستہ، بندگی کا رتبہ، انسانیت کی معراج، دنیا میں امن کا تاج، ترقی کا عندیہ، اپنی پہچان کا ہنر، یہ ہے اس کی اہمیت۔ اور اتنی قیمتی زندگی کو یہ انسان گھٹیا چیزوں، بیکار کاموں کے لیے نظر انداز کر دیتا ہے۔ مجھے پیسے چاہیے پاپا۔ وہ 2 دن سے گھر آئی ہوئی تھی۔ یونانی طرز کا تازہ پھولوں سے بنایا تاج سر پر رکھا ہوا تھا۔ وہ خود بھی ان پھولوں کی طرح کھلی ہوئی تھی۔ وہ یونانی دیوی تو نہیں تھی، لیکن اسے خوش کرنے کے لیے مان لیتے ہیں کہ وہ یونانی دیوی ہی لگ رہی تھی۔ گھر کے لان میں ہی چھوٹی سی پکنک کر رہی تھی۔ پاپا اس کے لیے سیب کاٹ رہے تھے اور وہ باسکٹ میں سے باقی کی چیزیں نکال کر پکنک شیٹ پر سجا رہی تھی۔ ابھی وہ چولہا بھی سیٹ کرے گی اور اس پر کچھ پکانے کی کوشش بھی کرے گی۔ کھائے گی پھر وہ اکیلی ہی۔ کتنے؟ اس نے آج تک پیسے مانگ کر نہیں لیے تھے، ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ اس کا اپنا پرسنل اکاؤنٹ تھا، ہر مہینے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہوتے رہتے تھے۔ پاپا کے سب VIP کارڈز بھی اس کی دسترس میں رہتے تھے، جتنے آپ دے سکیں۔ ان دنوں اس کے پاس جو سب سے خوبصورت چیز رہا کرتی تھی، وہ اس کی بے ساختہ مسکراہٹ ہے۔ پاپا اسے ناسمجھی سے دیکھ رہے تھے۔ جتنے تم لینا چاہو میں اتنے دے سکتا ہوں۔ سیب کی کاش اس کے منہ میں ڈالی۔ میں سب لینا چاہتی ہوں، بھاری انویسٹمنٹ کر رہی ہوں میں، بہت بڑی والی ڈیل۔ ہاتھ پھیلا کر بتایا۔ بہت بڑی مطلب بہت بڑی۔ وہ ہنس دیے۔ اچھا، کیسی ڈیل اور کس کے ساتھ؟ یعنی یہ بڑی والی ڈیل؟ اللہ کے ساتھ، اپنا بزنس سٹارٹ کر رہی ہوں۔ تمہاری زندگی کے لیے میں اب تک بہت کچھ چیریٹی کر چکا ہوں، اور بھی دے سکتا ہوں میری جان۔ میں جانتی ہوں، ہم تینوں نے کبھی چیریٹی سے ہاتھ نہیں کھینچا، لیکن پاپا شاید وہ سب بھی ہم نے
فیشن کی طرح کیا ہے، دیا لیکن ایفرٹ نہیں کیا۔ سخاوت یہ نہیں کہ کچھ دیا جائے، سخاوت یہ ہے کہ بہت کچھ کیا جائے۔ ہم نے وہ دیا جسے دینے سے ہماری دولت پر فرق نہیں پڑا، جیسے $100 میں سے ایک پینی دے دینا۔ اپنا پیٹ، نیت، نفس سب اچھی طرح سے بھرنے کے بعد دینا۔ ہم اتنا کچھ جمع کر لیتے ہیں کہ باقی کی دنیا کو محروم کر دیتے ہیں۔ امیر ہونا گناہ نہیں ہے، لیکن امیر ہو کر غافل ہونا گناہ کبیرہ ہے۔ کچھ کو کچھ پر اسی لیے برتری دی جاتی ہے کہ وہ دنیا کو بدلنے کے لیے آگے بڑھیں، لیکن ہم تو اپنے گھر، اپنے رنگ، اپنے بال، اپنی کھال بدلنے میں لگے رہتے ہیں۔ دنیا کو بدلنے میں کبھی پیچھے نہیں رہا ہوتا۔ ہاں، لیکن تب جب آپ کو اپنی مصروفیت سے وقت ملا، سال میں 2 بار ورنہ زیادہ سے زیادہ 4-5 بار۔ آپ نے اسے اپنا مقصد نہیں بنایا۔ آپ کا کروڑوں کا بزنس، پراپرٹی مجھے نہیں بچا سکی۔ دیکھیں ان سب چیزوں کی قیمت کتنی معمولی ہے۔ کیا ہم ان معمولی چیزوں کو دوسروں کے لیے غیر معمولی بنا سکتے ہیں؟ جو چیزیں مجھے کچھ نہیں دے سکیں، وہ دوسروں کو بہت کچھ دے سکیں گی۔ آسانیاں، مسکراہٹیں، راحتیں، سب سے بڑھ کر شفا۔ کیا کرنا چاہتی ہو تم؟ نیکسٹ آرٹیکل۔ اس نے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ اس کے NGO سے بات ہو چکی تھی۔ وہ نے فنڈز اکٹھا کر کے دینے والی تھی، اور وہ کانگو افریقہ میں ہاسپٹل بنانے والے تھے۔ چیریٹی کی ابتدا اس نے خود سے کی تھی۔ وہ اپنے ڈریسنگ روم میں آئی تھی۔ آخری بار وہ یہاں تب آئی تھی جب اسے کنوکیشن کے لیے تیار ہونا تھا۔ اس کی یہ واک ان کلوزٹ تھی، اس گھر کا سب سے بڑا حصہ تھا۔ اسے پروفیشنل ٹیم نے آ کر ویسے ہی سیٹ کیا تھا جیسے بڑے برانڈز کے سٹور سیٹ کیے جاتے ہیں۔ ہر چیز شو کیس تھی۔ فیشن کی دنیا کی کوئی ایک بھی ایسی چیز نہیں تھی جو یہاں موجود نہیں تھی۔ اگر وہ ایک ایک چیز کو گننے اور اس کی خوبیاں گنوانے بیٹھتی تو ایک چھوٹی سی ڈکشنری تیار ہو سکتی تھی۔ یہاں موجود سب سے معمولی چیز اس کے فر سلیپرز تھے، جنہیں پہن کر وہ ڈریسنگ روم میں چلا پھرا کرتی تھی، اور ان کی قیمت صرف $2050 یعنی 3 لاکھ تھی۔ کمرے کے درمیان میں کھڑے ہو کر وہ گردن گھما کر ایک ایک چیز کو دیکھ رہی تھی۔ ہر طرف برانڈز ہی برانڈز تھے، تاریخی نایاب جول، نیلامیوں میں خریدے گئے کچھ خاص بیگز، جیکٹس، جانوروں کی کھالوں سے بنے جوتے، ہاتھ کی کاریگری کے کچھ نایاب نمونے۔ ہر طرف نمائش تھی، ہر طرف پیسہ تھا۔ سفید سونے، ہر رنگ کے ہیرے موتی کے پہاڑ تھے۔ لاکھوں ڈالر سے بنا روم، کروڑوں کی مالیت کی چیزوں کے لیے۔ یہ سب چیزیں یہ اس کے کسی کام نہیں آئی تھیں۔ وہ ہاسپٹل میں اکیلی جنگ لڑ رہی تھی۔ سادگی ایمان میں سے ہے، حدیث۔